بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے، اور انسان نیند کے اندر جو بھی خواب دیکھتا ہے وہ خواب انسان کو کیسے نظر آتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ انسان کے سو جانے کے بعد انسان کی روح کہاں چلی جاتی ہے اور وہ کہاں کہاں کا سیر کرتی ہے، اور اگر کوئی انسان نیک ہو تو اس کی روح کہاں کا سفر کرتی ہے، اور اگر کوئی انسان گناہ گار ہو تو اس کی روح کہاں کا سفر کرتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر انسان کو برا خواب آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، انسان کی اصل حقیقت اس کی روح ہے۔ جب تک اس کی روح جسم میں موجود ہے تو انسان زندہ ہے، اور جیسے ہی یہ روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے اس وقت انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جس مرحلے کے اندر انسان کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر نکل جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان نہیں مرتا، اور یہ سونے کی حالت ہوتی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور باہر کی سیر کرتی ہے، جس کے ذریعے انسان کو خواب آتے ہیں۔ پیارے دوستو، انسان کے خوابوں کا دار و مدار اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہو تو اس کی روح نیک سفر کرتی ہے اور اس کو اچھے خواب آتے ہیں اور وہ پاکیزہ اور مقدس مقامات کی زیارت کرتا ہے۔ اگر کوئی بدکار اور بدنیک انسان ہو تو اس کے روز کے اعمال کے مطابق سفر کرتی ہے اور اس کو شیطانی خیالات اور خوابات آتے ہیں۔ ایسے بدکار روح کو مقدس مقامات اور نیک لوگوں کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ نیک اور پاکیزہ خوابوں کا تعلق انسان کی پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ جیسے جیسے انسان پاکیزہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے اور خطبہ شروع ہو چکا تھا، تو آپ روح کے بارے میں اہم ارشاد فرمانے لگے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انسان سو جاتا ہے تو کیا انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں اور ہر ایک انسان کے جسم میں جو روح ڈالی گئی ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، اور روح کا دوسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہو کر عالم برزخ میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور انسان کا تیسرا حصہ اس کے جسم سے جدا ہو کر باہر کی سیر کرتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان نیک ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو تو یہ نیکوکار روح انسان کے جسم سے جدا ہو کر ایک ایسے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کے لیے ایک خاص راستہ بنایا ہے۔ جب یہ روح وہاں پر پہنچتی ہے تو اس وقت انسان کو خواب آنے لگتے ہیں، اور انسان اپنے خواب کے اندر ایک عجیب و غریب دنیا کو دیکھتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر روح ان واقعات کو بھی دیکھتی ہے جو انسان کی زندگی میں آگے پیش آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہو اور گناہ گار ہو تو اس انسان کی روح کو اس کے جسم کے اندر قید کر دیا جاتا ہے۔ ایسے روح کو خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہو تو ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ انسان جہاں چاہے جب چاہے جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب انسان میری عبادت کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کی آنکھ سے ان تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے جو کہ ایک عام اور گناہ گار کی آنکھ پر ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جس نعمت سے نواز دے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر انسان کو برا خواب آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔
پیارے دوستو، بزرگوں اور علماء کا کہنا ہے کہ اگر انسان برا خواب دیکھ لے تو اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس کو کسی کے سامنے بیان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کو سچ کر دکھائے گا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ اپنی کروٹ بدل کر اور اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی معافی مانگ کر سو جانا چاہیے، کیونکہ کچھ خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، برا خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت کے بادشاہ نے قید کر دیا تھا تو وہاں پر 2 قیدی بھی موجود تھے، تو ان 2 قیدیوں نے کچھ خواب دیکھے تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ خواب آپ کو سنائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان قیدیوں سے فرمایا کہ اگر تم ان خوابوں کو بیان نہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سچ نہ کرتا، اب تم نے یہ بیان کر دیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور سچ فرمائے گا۔